ایک ایسے وقت میں کہ جب پوری دنیا کورونا جیسی وبا سے نمٹنے میں مصروف عمل ہے، بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے، قتل عام اور وہاں پر ہر طرح کے جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس ساری صورتحال پر گفتگو کے لیے آج ہم نے وقت لیا ہے۔ صدر آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھارت کیا اس ساری کورونا کی صورتحال سے کچھ فائدہ اٹھا کر اپنے جو اس کے عزائم ہیں ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں؟ جی، بھارت اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جب کووڈ-19 کا لاک ڈاؤن شروع ہوا تو مقبوضہ جموں و کشمیر پہلے ہی محاصرے میں تھا۔ تو جب کووڈ-19 شروع ہوا تو ہندوستان نے بجائے کشمیریوں سے ہمدردی کرنے کے لیے، بجائے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے، بجائے ان کو جو ہے مدد دینے کے، جو وبا کی روک تھام کے لیے یا وبا سے بچانے کے لیے، انہوں نے اسے ایک پردے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ بھارت اس سے پہلے بھی فائدہ اٹھا رہا تھا، کیونکہ دنیا جو ہے اس کی طاقتور قومیں جو ہیں وہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں، جو سلامتی کونسل کے مستقل ارکان ہیں، یا اس کے علاوہ جو مغربی طاقتیں ہیں، ان کی حکومتوں نے کوئی آواز نہیں بلند کی، اور اگر کی بھی تو مبہم قسم کی۔ دنیا نے ہندوستان کو ایک کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ ایک طرف 9 لاکھ فوجی وہاں متعین ہیں اور وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو نوجوان لڑکے ہیں وہ جب اپنا دفاع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں جی جھوٹ گھڑتے ہیں ہندوستانی کہ جی یہاں سے لانچ پیڈز موجود ہیں آزاد کشمیر میں اور ہم لوگوں کو بھیج رہے ہیں۔ اس جھوٹ کے سہارے انہوں نے دنیا کو آمادہ کیا ہے کہ ہندوستان کے خلاف کسی قسم کی کوئی فوجی کارروائی نہ ہو یا فوج کشی نہ ہو۔ بعض ایسی اسلامی ریاستیں تھیں جن کے 5 اگست کے بعد بھی ہندوستان کے ساتھ نہ صرف روابط برقرار تھے بلکہ کچھ بڑھے، تو یہ ایک مایوس کن عمل تھا۔ چین اور بھارت ایک دفعہ آمنے سامنے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات کشمیر پر بھی پڑیں گے، پاکستان پر بھی پڑیں گے، اس پورے خطے پر پڑنے والے؟ جی بالکل، بھارت جو ہے بڑھ چڑھ کر یہ دھمکی دے رہا تھا کہ آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کرے گا یا گلگت بلتستان کے اوپر حملہ کرے گا، تو اس میں تھوڑا سا اسے سوچنا پڑے گا۔ بھارت نے چین کے خلاف بھی جارحیت کا آغاز کیا۔ امریکہ کے ساتھ اس کی الائنس اتنی بڑی ہے کہ وہ امریکہ کی ایشیا پیسیفک ریجن میں، جسے اب وہ انڈو پیسیفک ریجن کہتے ہیں، اس میں چین کا راستہ روکنا چاہتا ہے۔ پاکستان ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے، لیکن ذمہ داری اور ضبط و تحمل کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک ایسا جواب ملے گا ہندوستان کو جس کی وہ توقع بھی نہیں کر سکتے۔ جب سے نریندر مودی آیا ہے، ان لوگوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، اور انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جو حریت کے رہنما ہیں ان کے ساتھ سیاسی معاملات کے اوپر بات چیت نہیں کرنی۔ تو مذاکرات یک طرفہ نہیں ہو سکتے، تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے۔ مودی کے آنے کے بعد دوسری طرف کوئی ہے ہی نہیں جس سے آپ بات کر سکیں، تو کیا ہم اپنے آپ سے مذاکرات کریں؟ آج نہیں تو کل لوگ ہندوستان سے بیوپار کرنا چھوڑ دیں گے، اور بلکہ ان کے پاس جو بھی معاشی تعلقات ہیں ان کو منقطع کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اس قسم کی فسطائی قوتیں بالآخر جو ہے تمام ممالک کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری کوشش جاری ہے۔ میں پر امید ہوں کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔